ویلکم ٹو چینل منتہا چاند ناول اینڈ رائٹس عشق من محرم ایپیسوڈ 15۔ اسے ایک رات کے بعد انفال بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایسے کوئی رات کے اندھیرے میں دھڑلے سے اس کے کمرے میں گھس آئے گا۔ نرگس بیگم نے اسے کافی سمجھایا لیکن اس کے دماغ سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے ایک انجانا سا خوف گھیرے میں لے چکا تھا۔ کوئی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اس کی عزت محفوظ نہیں۔ رہ رہ کر اسے یہی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ جتنا ان باتوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی، یہ باتیں اتنی ہی اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اوپر سے سعد کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ ان لمحوں میں اسے بس یزدان ہی کی یاد آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یزدان کو واپس لے آئے یا کسی دن یوں ہی یزدان واپس لوٹ آئے اور کہے میں زندہ ہوں۔ اس احساس نے اس کے اندر نئی روح پھونک دی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا کہ یزدان واپس لوٹے گا؟ دل سے آواز آئی، ہاں وہ لوٹے گا، ضرور لوٹے گا، لیکن کیسے؟ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرایا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ انفال، کیا ہوا؟ نرگس بیگم فوراً اس کی جانب لپکی۔ ممانی جان، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ اس نے چکراتے ہوئے سر کو تھاما۔ یہاں آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے اندر روم کے جانب بڑھی۔ وہ بھی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ یہ پانی پیو، میں دودھ منگواتی ہوں۔ بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی، معلوم بھی ہے اس حال میں ہو۔ انہوں نے پیار سے اسے ڈانٹا تھا۔ اسے بستر پہ لٹاتے وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے وہی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔ دو آنسو ٹوٹ کے پلکوں کے باڑ سے بہہ نکلے۔ ممانی جان، مجھے یزدان چاہیے۔ وہ ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اسے آنسو بہاتا دیکھ وہ بھی دل برداشتہ ہوئی۔ بیٹا، جانے والوں کی یاد آئے تو دعا کرتے ہیں، کیوں روتے نہیں؟ وہ بھی آنسو پہنچتے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اور اگر ہمارا دل کہے کہ وہ یہی ہیں ہمارے آس پاس، پھر؟ اس نے سر اٹھاتے یاسیس سے پوچھا۔ ایک پل کو نرگس بیگم پتھرا سی گئی۔ کیا مطلب؟ انفال کی نظریں اپنے گرد پھیلی۔ ممانی جان، مجھے ہر پل یہی احساس ہوتا ہے کہ یزدان یہیں کہیں ہیں، میرے آس پاس، لیکن بس نظروں سے دور ہے۔ میں ان کی خوشبو محسوس کرتی ہوں، اپنے دل کے قریب، بہت قریب، لیکن نظروں سے اوجھل ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ یہیں ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں دکھائی دے رہے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں بولی تھی۔ نرگس بیگم اس کو یوں بہکی بہکی باتیں کرتے دیکھ چپ ہی رہ گئی۔ وہ اسے کیا کہتی؟ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ انفال، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ گھبرائی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ممانی جان، اس دل سے پوچھا۔ ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ یہ دل، اس کی دھڑکن صرف یزدان کو ہی پکار رہی ہے، اس کی خواہش کر رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ بتائیں نا، میں کیا کروں؟ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ نرگس بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ بیٹا، آگے بڑھو، اپنی زندگی کو ایک ہی جگہ پہ مت روکو، اپنے بچے کی خاطر جیو۔ اس معصوم نے ابھی اس دنیا میں آنا ہے، اس کی خاطر خود کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے۔ نرگس بیگم نے اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ تو ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ کے آنسو بہانے لگی۔ یہی تو سب سے مشکل کام تھا، بنا یزدان کے جینا۔ کیسے جیتی وہ، جو اس کی روح میں بس کے اس سے اکیلا چھوڑ گیا تھا؟ شاید مرنے والے کو دیکھ لیں آنکھیں تو صبر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں تو یزدان کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ وہ کیسے سمجھاتی اپنے دل کو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ نرگس بیگم کے الفاظ کی بازگشت ان کے ارد گرد ہونے لگی تو اسے ایک نئی راہ سجھائی دی اور آنکھیں موند لی۔ کیا؟ مومن نے فروہ کو تیار ہوتا دیکھا تو بھویں اچکائے۔ کیا؟ وہ بھی آگے سے سیدھی ہو کے ملی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مومن نے لیپ ٹاپ چھوڑے اس کی طرف رخ کیا۔ آج کل وہ یونی بھی مومن کے ساتھ ہی جاتی رہی اور سحر بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ ایک منٹ کے لیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا اور اس کی وجہ سے فروہ ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے آج انفال آپی کی طرف جانا ہے اور پلیز انکار نہیں کرنا۔ میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، وہ بہت اداس تھی اور کتنے دنوں سے انہیں نہیں دیکھا۔ آج جانے کا دل ہے۔ فروہ کے لہجے میں اداسی سے چھل، اپنے بہن سے ملے کتنے دن ہو گئے، اس کا تو تم ذکر بھی نہیں کرتی۔ مومن نے اسے چھیڑا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، کل ہی زونی آپ ہی کے ہو کے آئی ہوں اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہی ہیں۔ فروہ نے اٹھتے ہوئے شیشے میں خود پہ طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اچھا، عادل نے اجازت دے دی؟ مومن کو حیرت ہوئی۔ لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھتا ہوا فروہ کے پاس آ کھڑا ہوا۔
ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہمیں کیا لگے؟ اور ویسے بھی اب ہر کوئی تمہاری طرف پازیٹیو نہیں ہوتا کہ بیوی کے آنے جانے پہ پابندیاں لگا دے۔ لگے ہاتھ دل کی بات بھی بول دی۔ مومن نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی طرف موڑا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تم پہ پابندیاں لگاتا ہوں؟ اس نے بہت ہی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا کہ ایک لمحے کو فروا ڈگمگا گئی۔ ہاں تو اور؟ پہلے تو ایسے نہ تھے، اب اتنا پازیٹیو کیوں ہو گئے ہو؟ محبت ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ فروا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلائی اور اس کے پوچھے گئے سوال پہ دھیما سا مسکرایا۔ محبت اور تم سے؟ اس نے تمسخر اڑایا تو فروا کو تپ ہی چڑھ گئی۔ کیوں، کیا مطلب؟ کیا مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی تھوڑی تڑق ہی گئی تھی۔ کیا ہے ایسا تم میں کہ ایس پی مومن شاہ تم سے محبت کریں؟ مومن نے اسے سر سے پاؤں تک جانچا۔ فروا کے تو سر لگی پاؤں بجھی۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو ایس پی مومن مجھ سے شادی ہی نہ کرتے۔ اسے کالر سے پکڑتے وہ اپنے قریب کرتے جارحانہ انداز میں بولی تھی۔ مومن تو اس کا انداز دیکھ دل کی ایک دھڑکن کو مس ہوتا محسوس کرتا اسے کمر میں بازو حائل کیے خود سے قریب کر گیا۔ ایس پی مومن شاہ کے کالر تک پہنچنے کی جرأت آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ فروا کے دل کی دھڑکنوں کا ارتعاش بکھرا۔ پھر اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے؟ جو جرأت کوئی نہیں کر سکا وہ فروا شاہ نے کر دی۔ وہ بھی اس کے لہجے میں بولی تھی جبکہ ہاتھ ابھی بھی کالر پہ تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھے ارد گرد کا ہوش بلا بیٹھے تھے۔ مومن شاہ نے یہ کسی اور کو دیا بھی نہیں۔ اس کے گال کے ساتھ اپنی بیئرڈ کو مس کرتا اسے لرزنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے ہاتھ تو کانپے ہی تھے، اس کا پورا جسم لرزا تھا اور اس کے وجود کی لغزش کو مومن نے بآسانی محسوس کیا تھا اور پھر وقت کی نزاکت کو سمجھتا پیچھے ہٹا تھا۔ چلو دیر نہیں ہو رہی۔ وہ خود پہ قابو پاتے سارے خوبصورت لمحے کا بیڑا غرق کر گیا۔ فروا کو ایک دم ہی جھٹکا لگا۔ آنکھیں کھولے دانت پیستے ایک نظر اس کو غصہ بھری نگاہ سے دیکھا۔ حد ہی ہے ایس پی، بہت ہی کوئی خشک مزاج انسان۔ وہ اپنے سینڈل نکال کر پہنتی ساتھ میں مومن کو طنز بھی مار گئی۔ وہ سیدھا مومن کے دل پہ جا لگا، ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کرتا اور ڈریسنگ پہ بٹھاتے اپنے قریب کرتا جارحانہ انداز میں اس کے لبوں پہ جھکا۔ فروا تو اس کی اس اچانک ابتدا پر سخت بھوکلائی بنا مزاحمت کیے وہ اس کے حصار میں قید تھی۔ ایک دم سے سانسیں رکنے لگی تو ہوش میں آتی مومن کو پیچھے دھکیلنا چاہا جس پہ مومن کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوا اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اور اس کے فرار کے سارے رستے مقدور کر گیا۔ اس کی سانسوں کو مدھم ہوتا محسوس کرتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ فروا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اتنی شدت سے وہ پہلی بار اس کے قریب آیا تھا اور فروا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مومن کچھ ایسا بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے اس نے شکوہ کنار نظروں سے مومن کو دیکھا جس کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظروں سے محسوس ہوا۔ بے شرم انسان۔ ناراضگی سے رخ پھیرے آئینے میں اپنی لپسٹک کو پھیلا دیکھ مزید اسے تپ چڑھی۔ خود ہی تو کہا تھا خشک مزاج، مینز ان رومانٹک۔ اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو چھوا تھا۔ وہ ایک بار پھر لرز گئی۔ اس کا تو وہ حال تھا، آ بیل مجھے مار، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خود دعوت دی ہے مس، اب میری شدتوں کو سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مومن نے اس کی بیک گردن پہ اپنے لب مس کرتے اس پہ بوسہ دیا تو وہ گہری سانس بھر گئی۔ مومن، وہ آئینے میں اس کی دھڑکنوں کی جلت رنگ دیکھتا، اپنے ہاتھ میں اس کے پیٹ پہ رکھتا، اس کے اطراف کو تھامے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہو رہا؟ وہ اسے مزید شدت سے اپنے ساتھ لپٹا رہا تھا۔ مومن، دیر وہ ٹوٹے لفظوں میں بولتی آنکھیں میچے ہوئے تھم جبکہ سانس مزید گہرے ہوئے۔ منہ کے ہاتھوں کی گردش بڑھتی اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ فروا نے گھبرا کے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اسے روکنا چاہا۔ آئینے میں اسے شکوہ کینہ نگاہوں سے دیکھا۔ مومن نے اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے بہکتے ہوئے ان گنت لمس چھوڑے کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ ڈریسنگ پہ ہاتھ رکھے وہ خود کو کنٹرول کرنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی کہ اب کی بار مومن کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں کی جانب گردش کرتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ آج پہلی بار وہ اتنا قریب آتا اسے بے بس کر گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پہ قابض وہ اس کا چہرہ دائیں طرف موڑتا اس کے لبوں کو پھر سے اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا۔ فروا اس کی اتنی سی شدت پر بری طرح نڈھال ہو گئی تھی۔
آپ اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اگر مومن نے اسے تھاما نہ ہوتا تو وہ کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ بہت یمی ہو تم یار، جی چاہتا ہے بس کھا جاؤں تمہیں۔ اس کا رخ اپنے جانب موڑتا وہ پیار سے بولا، جبکہ وہ لڑکھڑاتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اور سافٹ بھی بہت ہو۔ پھر سے بے باک شرارت کرتا اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا گیا۔ مومن بس کرے نا، بہت تنگ کر رہے ہیں۔ وہ شرماتے نظر جھکائے بول رہی تھی، ابھی تو چھوٹا سا ٹریلر تھا تو میں تیار کر رہا ہوں۔ ایس پی مومن شاہ کی شدتوں کو سہنا اتنا آسان نہیں، بلکہ جلدی تیاری کرو خود اچھے سے۔ جس دن سارے پردے گراتے تم میں سمایا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ مومن شاہ ہے کیا۔ مومن نے مانی خیزی سے اسے الٹیمیٹم دیا تو وہ گھبرا کے اس کی جانب دیکھنے لگی جو بہت ہی قریب کھڑا تھا۔ آپ نے اسے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ دل میں اٹھتے طوفان کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب جو ڈوز دیا کم تھا کیا؟ اور چاہیے؟ میں ریڈی ہوں۔ وہ سنجیدہ انداز لیکن مسکراتی آنکھوں سے کہتا اس کے لبوں کے قریب ہوا اور اس کی کمر کے اطراف میں اس کی کمر کو مٹھی میں بھرا کہ فروا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے گھبرائی۔ کیا ہوا مومن؟ میں نے انفال آپی کی طرف جانا ہے اور آپ نے کیا حال کر دیا؟ اب مجھے پھر سے ریڈی ہونا پڑے گا۔ لش کرتی وہ منہ بناتے بہانے سے وہاں سے ہٹی۔ اس کی اب عادت ڈال لو، یہ ایس پی ہر کام میں شدت پسند ہے۔ اس کی طرف دیکھتا اس کے لبوں پہ شدت بھرا لمس چھوڑتا، اسے ٹشو پکڑاتا، وہ ایک آنکھ ونک کرتا پیچھے ہٹاتا۔ فروا نے دل ہی دل میں اس پہ بھڑاس نکالی لیکن لب سے کچھ نہ ادا کیا، ورنہ پھر سے خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ ایک بار پھر سے ریڈی ہوتی وہ مومن کے جانب بڑھی جو کافی دیر سے فون پہ بزی تھا اور اس کی طرف سے توجہ بھی ہٹ گئی تھی۔ چلیے؟ اسے فون بند کرتا دیکھ اس نے پوچھا۔ چلو میں تمہیں انفال کی طرف چھوڑتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، میں واپسی پہ تمہیں پک کر لوں گا۔ کہتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ لگا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ فروا اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کے ٹھٹکی۔ سب ٹھیک ہے، بس تم اتنا دھیان رکھنا کہ اپنا دھیان رکھنا اور انفال کے گھر سے کہیں نہیں جانا، کسی کے ساتھ بھی واپس نہیں آنا۔ میں خود آؤں گا، چاہے جتنی بھی دیر ہو میرا ویٹ کرو گی، سمجھی تم؟ مومن پہلے پیار سے پھر تنبیہ والے انداز میں گویا ہوا۔ بہت ڈرا رہے ہو ایس پی، اب تو سچ میں مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ فروا کو اس کی باتیں سنتے جھرجھری سی آئی۔ ابھی تو آغاز سے جانے من، آگے آگے دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ مومن کہتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا۔ پروین بیگم سے اجازت لیتے اب ان کا رخ شاہ حویلی کی جانب تھا۔ مومن نے گیٹ سے گاڑی انٹر نہیں کی تھی۔ اندر نہیں آؤ گے؟ فروا نے پلٹ کے پوچھا۔ نہیں، بہت ضروری کام ہے، واپسی پہ مل لوں گا، تم جاؤ اور جو کہا ہے وہی کرنا، میرا انتظار کرنا، میں خود آؤں گا لینے۔ ایک بار پھر سے تنبیہ کی۔ اوکے باس۔ فروا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی اس کے کان کے قریب ہوئی۔ اپنے لپس تو صاف کر لیتے، شرارت سے کہتی وہ اسے ایک آنکھ وک کرتی نیچے اتری۔ مومن نے اپنے لپس دیکھے تو ٹیشو سے لپس صاف کیے۔ بدتمیز، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ مما کیا سوچتی ہوگی؟ وہ جھلایا۔ نہ جانے اتنا ڈارک کلر کیوں لگاتی ہیں لڑکیاں، دل ہی دل میں سوچتے فروا کی گیٹ کے اندر ہوتے اس نے گاڑی واپس پیچھے لی۔ انفال سو رہی تھی تو فروا نرگس بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی اور ان سے انفال کی کنڈیشن پوچھنے لگی۔ وہ اتنی پریشان تھی کہ اپنی پریشانی فروا سے شیئر کر دی۔ تائی جان، انفال آپی کا دکھ بھی تو کتنا بڑا ہے، یزدان بھائی کا اچانک سے ساتھ چھوڑ جانا کیسے برداشت کیا ہوگا انہوں نے؟ ہم ابھی تک اس سے نہیں نکل پائے، پھر وہ تو ان کے جیون ساتھی ہے، کیسے سہی؟ فروا کا لہجہ دکھی تھا۔ بیٹا، اس کی اس طرح کی کنڈیشن سے اس کے ہونے والے بچے پر برا اثر ڈال رہا ہے، اس بات کی انہیں بالکل پرواہ نہیں۔ اب ہماری ہمت نہیں کہ ہم مزید کچھ کھو سکیں۔ وہ رو دی کہ فروا نے انہیں گلے سے لگایا۔ آپ فکر نہ کریں تائی امی، میں بات کرتی ہوں انفال آپی سے، فروا نے ان کی تسلی کروائی۔ کیسی ہو فروا؟ سعد کے اچانک وہاں جانے پہ وہ دونوں چونکے۔ السلام علیکم سعد بھائی۔ فروا کا دل تو نہ کیا سلام کرنے کو، لیکن مجبوری تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے خوشی سے جواب دیا۔ بہت دنوں بعد آئی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ یزدان کی طرح اس سے سوال جواب کرنے لگا، ورنہ کم ہی زندگی میں اس نے فروا کو مخاطب کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، فروا نے سہولت سے جواب دیا۔ میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے بیٹا۔ ساتھ کی موجودگی نرگس بیگم کو بالکل بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ چلے میں بھی چلتی ہوں ساتھ۔ فروا نے بھی دامن بچاتے وہاں سے نکلنا چاہا۔ ارے بیٹھے تو، اتنے دنوں بعد ملی ہو، بات کرتے ہیں، سعد نے اس کو روکا۔ فروا لب بھیجے واپس بیٹھ گئی۔ نرگس بیگم اندر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے آپس کی بات ہے، شادی کے بعد تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ سعد نے اس کے کھلے کھلے چہرے کی جانب دیکھا جو مومن کے پیار میں واقعی نکھری سی تھی۔
فروا نے چونک کر اسے دیکھا، اسے ساتھ کچھ عجیب سا لگا۔ الحمدللہ، میں تو شروع سے ہی خوبصورت ہوں شاد بھائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے مرحا کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں چلی گئی وہ آپ کو چھوڑ کے؟ اب کی بار تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے آنکھیں پٹپٹا کے کہتی، وہ ساتھ کو خطرناک حد تک سنجیدہ کر گئی۔ اس وقت اس کی بات کرنا ضروری تھی۔ وہ بھڑکا، کیوں؟ آپ کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ ایک دوسرے کی محبت میں ہی آپ گھر سے بھاگے تھے نا؟ اب کی بار سخت الفاظ کہتے اس کا لہجہ بھی سخت ہوا۔ فروا، وہ غصے سے اٹھا تھا۔ اتنے بھڑکیے مت سعد بھائی۔ فروا بھی اپنی جگہ اٹھی تھی۔ آپ جو بننا چاہ رہے ہیں وہ کبھی نہیں بن سکتے۔ اس بھول میں کبھی مت رہیے گا کہ آپ کبھی یزدان بھائی کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اس کی بات پہ سعد نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ وہ ایک ہی تھے، ان جیسا کوئی نہیں۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیکھ کر کہتی وہ اندر کی جانب بڑھی کہ جب کہ سعد مٹھیاں بیچتا رہ گیا۔ یہ مرحا کا تانا اسے بارہا سننا پڑتا ہے اور وہ خود نہیں جانتا تھا کہ مرحا کہاں ہے۔ ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، سیدھا جہنم وصل کروں گا، وعدہ ہے میرا۔ خود سے کہتا وہ پختہ یقین کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے فیضی کو مرحا کے 2 دن بعد گھر لے جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ بالکل ہی چپ ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ کیفیت کسی پہ آشکار ہو، اس کی پریگنینسی کا کسی کو علم ہو، لیکن آج فیضی جان گیا تھا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ فیضی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن ایک سرد پن ظاہر ہو رہا تھا۔ بات سنیں، مرحا نے سر جھکائے چلتے فیضی کو کہا۔ اس نے مرحا کو سہارا تو نہ دیا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی پکار پہ وہ رکا اور سوالیہ نظروں سے اسے پلٹ کر دیکھا۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز، میں مزید آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے آج اپنی حالت پہ رحم آ رہا تھا۔ وہ ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہو گئی۔ کتنی بھرپور زندگی تھی اس کی، خوشیوں اور اعتماد سے بھری۔ میں کیا تھی، میں کیا سے میں کیا ہو گئی۔ میں خود کے لیے ایک سزا ہو گئی۔ کیا کریں گے وہاں جا کے، جب کہ آپ کا شوہر وہاں قبضہ جمائے بیٹھا ہے، آپ کے خون کا پیاسا بنا ہے۔ وہ سب کی نظروں میں خود اچھا بن گیا ہے، لیکن آپ کو آپ کی نظروں میں گرا چکا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحا گرتے گرتے دیوار کا سہارا لیتا واپس کھڑی ہوئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، بہت بڑا گیم پلانر ہے وہ، اور جہاں اتنے دن انتظار کیا وہاں کچھ دن اور کر لے۔ جیسے ہی حالت سازگار ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہاں ضرورت ہے تو میں خود لے جاؤں گا آپ کو وہاں، فیضی نے رسان سے سمجھایا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا خود گاڑی نکالنے لگا۔ مرحا نے فوراً چہرہ چھپایا۔ اب وہ باہر نکل آئی تھی، فیضی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی اپنی من مرضی تو جیسے بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ جو فیضی بولتا وہی کرتی۔ گاڑی گھر کے گیٹ کے باہر روکتا وہ خود نہیں اترا۔ آپ جائیں اندر، میں کچھ ضروری سامان لے کے آتا ہوں، فیضی نے نظریں جھکائی دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ خاموشی سے اتر کے اندر کے جانب بڑھ گئی۔ فیضی نے گہرا سانس خارج کیا اور گاڑی پھر سے سٹارٹ کرتا روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ کیا ہو گیا انفال آپی، کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ فروا نے اسے سوکھ کے کانٹا بنا دیکھ سخت دکھی ہوتے کہا۔ کیا کروں فروا، کسی پر سکون نصیب نہیں مجھے۔ کہتے کہتے پھر سے لہجہ دکھی ہو گیا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے انفال آپی، اپنے ہونے والے بچے کی خاطر جینا ہے آپ نے، اپنے لیے بھی اور یزدان بھائی کے لیے بھی۔ اپنی اولاد کو آپ نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا ہے۔ فروا نے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ فروا بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبے اس نے فروا کو پکارا جو پہلے سے ہمتن گوش تھی۔ اگر عورت کی عزت اس کے گھر میں بھی محفوظ نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ جسے اسے وقت ایک بہن کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے، اسے فرما میں وہ نظر آئی۔ اپنے ہی گھر میں؟ فروا نے زیر لب دہرایا۔ ہاں بتاؤ نا، وہ بزد ہوئی۔ آپی وہ جگہ پھر کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کا گھر نہیں، فروا نے پر اعتماد انداز میں کہا تو انفال اس کی بات کی گہرائی میں کھوسی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے اس اداسی کی؟ وہ بھی اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ ہر پل یہی احساس ہوتا ہے کہ یزدان میرے پاس ہے، ان کو میں محسوس کر سکتی ہوں لیکن وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ انفال نے تڑپ کے پوچھا۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتے تو جرأت ہی کسی کی وہ مجھے میلی آنکھ سے دیکھتا۔ انفال کے لہجے کا کرب فروا کو اپنے دل پہ محسوس ہوا۔ آپ ہی آپ خود کو اکیلا کیوں سمجھتی ہیں؟ ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ۔ فروا نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اپنے آنسو پہنچے۔ جانتی ہو کبھی کبھی لگتا ہے شاید زونی کا دل دکھانے کی سزا ملی ہو، اسے اس کا حق چھیننے کی۔ انفال کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ آپی جی، فروا نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ایسا کچھ نہیں، مت سوچے اس طرح۔ زونی آپی خوش ہے اپنی زندگی میں عادی بھیا کے ساتھ،
اور پھر جوڑے تو اللہ بناتا ہے نا۔ بہت اوپر آسمانوں پر۔ فروا نے اس کے گال صاف کیے۔ انفال کا جی چاہا اس کے سامنے اپنا سارا دل کھول کے رکھ دے۔ فروا، میرا دل کہتا ہے کہ یزدان زندہ ہے۔ بالآخر دل کی بات وہ فروا سے شیئر کر گئی۔ ایک پل کو تو فروا کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہی؟ وہ تھوڑا ڈر گئی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے وہ زندہ ہے، خیالوں میں کھوئے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ چھپتے کیوں؟ سامنے آتے اپنے والدین کو اتنی تکلیف کیوں دیتے؟ آپ کو کیوں آنسو دیتے؟ فروا نے سوال کھڑے کیے۔ یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس سوال کا جواب مجھے بھی چاہیے، انفال نے مضبوط لہجے میں کہا۔ فروا چپ سی ہو گئی۔ آپ کو ایسا شک کیوں کر ہوا؟ کوئی بات دیکھی ہے، سنی ہے؟ فروا جو سوچ رہی تھی وہی بول رہی تھی۔ انفال نے گہرا سانس خارج کیا اور فروا کو اپنی یونی میں ہونے والے حادثے سے لے کر سرمد سے ملنے تک کی ساری بات بتا دی۔ وہ منہ کھولے ساری بات اتنی دھیان اور آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی جیسے اسے اپنی سماعت پہ قطعی یقین نہ آیا ہو۔ کیا سچ میں آپ ہی وہ یزدان بھائی؟ فروا کے دل میں گدگدی ہوئی۔ یہی پتہ لگانا ہے مجھے، کیا کروں، کیسے انہیں سامنے لاؤں؟ انفال ایک دم پرجوش ہو کے بولی۔ فروا کا دماغ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوا۔ اسے ہر حال میں انفال کی مدد کرنی تھی۔ بہت گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ انفال بھی اسے دیکھی گئی۔ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا کہ شیر غار سے باہر نکل آئے۔ اس کے لیے کچھ بہت بڑا پلان کرنا پڑے گا۔ فروا کی آنکھ چمکی تھی جبکہ انفال اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ کیا ہوا پرویز صاحب، اتنے خاموش کیوں ہیں؟ آج وہ نرگس بیگم کو کچھ زیادہ ہی چپ لگے تھے۔ کچھ خاص نہیں۔ آج دن کو جب مسجد مینار ادا کرنے لگا تو لوگ عجیب ہی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، کیسی بات ہے پرویز صاحب؟ نرگس بیگم تھوڑا ٹھٹکی۔ سب کا کہنا ہے کہ گھر میں جوان بہو کو رکھا ہے، ساتھ میں جوان بیٹا بھی ہے، تو کچھ مایوب ہی لگی بات۔ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا گھر ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ نرگس بیگم ان کی بات کی تہ تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن کچھ تو کہیں غلط ہے، وہ پریشان کن انداز میں بولے۔ آپ کو کیا غلط لگ رہا ہے؟ سعد کو ہم نہیں نکال سکتے بیٹا، وہ ہمارا ہے، مجبور ہے ہم، یہ گھر اس کا بھی ہے۔ دوسری طرف انفال میرے یزدان کی چاہت ہے، اس کے بچے کی ہونے والی ماں، کہاں بھیجوں اسے میں؟ آپ ہی بتا دے۔ نرگس بیگم کے ماتھے میں بل پڑے۔ دونوں کی عقد کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی اصل پریشانی کی وجہ بیان کر دی۔ یزدان کے جانے کے بعد انفال کی عدت۔ پرویز صاحب، انفال کے آخری دن چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب تک بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ سب لوگ نہیں سمجھتے؟ اور تو اور سعد کے نکاح میں مرحا آپ بھول رہے ہیں شاہد۔ نرگس بیگم نے تلخی سے ان کی بات کاٹی۔ اور اسلام کے روح سے ایک ہی شخص کو دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اتنا تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ مزید بات کرتے وہ اب ان کو مشکل میں ڈالنے لگے۔ سعد نے کہا ہے کہ وہ مرحا کو چھوڑ چکا ہے، طلاق دے چکا ہے، اور انفال سے نکاح وہ اس کے ڈیلیوری کے بعد ہی کرے گا۔ کیسی ریزن؟ اس نے کہا۔ اور آپ نے مان لیا؟ ہماری کوئی من منشا نہیں؟ تنزیہ پوچھا۔ وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور مرحا اس کے ساتھ بھی تو نہیں؟ پرویز صاحب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تو یہی بات تو مجھے بھی پریشان کر رہی ہے، کہاں ہے وہ؟ کتنی محبت اور چاہت سے اسے گھر سے لے کے بھاگا تھا، ہمارے سروں میں خاک ڈال کے، اور پھر کس منہ سے واپس آیا ہی کیوں؟ نرگس بیگم کی بات پر پرویز صاحب نے لب بھینجے۔ اب اگر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے وہ بیچ محفل میں دلہن بنے چھوڑ گیا اسے اس کی جھولی میں ڈال دوں۔ ہرگز نہیں۔ بہتر ہوگا آپ ساتھ سے کہیں وہ فارم ہاؤس میں شفٹ ہو جائے۔ انفال کا اس سے نکاح، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ اچانک سے انفال کی آمد پہ وہ دونوں چونکے، اور اس کی بات پہ تو نرگس بیگم کو 140 وولٹ کا کرنٹ ہی لگا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ انفال ہوش میں تو ہو؟ اسی لمحے سعد بھی اندر داخل ہوا۔ جی میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ اور ماموں جان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے لیے آپ دونوں بہت اہم ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد سعد سے نکاح کر لوں گی۔ انفال نے یہ سب کیسے بولا؟ دل پہ پتھر رکھے یہ وہی جانتی تھی، جبکہ دوسری طرف سعد کا دل بلیوں اچل رہا تھا۔ اس سب کی سماعت پہ یقین نہ آیا کہ واقعی انفال نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نرگس بیگم اور پرویز صاحب دونوں ہی شوق سے کھڑے اور سعد کو دیکھ رہے تھے۔ مزید انفال کے لیے وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ نرگس بیگم کی سوال کرتی نظروں کا سامنا کرنا اس کے لیے واقعی محال ہو گیا تھا، اس لیے آنسو ضبط کرتی وہ وہاں سے اندر چلی گئی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، ایسے کیسے؟ نرگس بیگم کو غصہ اور دکھ ایک ساتھ گھیرے رہے تھے۔ او فار گاڈ سیک مما، اب پلیز آپ انفال کو پریشرائز نہیں کریں گی، وہ خود اپنی مرضی سے راضی ہوئی ہے مجھ سے نکاح کے لیے۔ آپ بیچ میں دیوار مت بن جائیے گا پلیز۔
سعد نے ناگواری سے نرگس بیگم کی طرف دیکھتے کہا اور پرویز صاحب کی جانب بڑھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اگر انفال خود مان جائے تو آپ اس کا نکاح مجھ سے کریں گے۔ اب مجھے آپ کے ساتھ چاہیے بابا۔ میں وعدہ کرتا ہوں انفال کو خوش رکھوں گا اور اس کے بچے کو بھی باپ بن کے پالوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا تھا اور ماں کو ایک نظر دیکھتا اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پرویز صاحب نے گہرا سانس خارج کیا جبکہ نرگس بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا انفال کو تھپڑ لگا دے جو یہ سب کر گئی۔ وہ جو اس کے لیے سٹینڈ لے رہی تھی وہ خود ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئی۔ کیا کرتے وہ؟ پیر پٹکتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پرویز صاحب وہیں ایک چیئر پہ ڈھسے گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہاں ہو یار، کدھر چلے گئے اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کے؟ آج کتنا بے بس ہو گیا ہوں۔ آنکھیں موندے وہ سر ہاتھوں پہ گرائے آنسو ضبط کر کے یزدان کو یاد کر رہے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ کمرہ لاک کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنے دل کا درد وہ اکیلے ہی سہ رہی تھی۔ اس نے کس دل سے یہ فیصلہ لیا تھا یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ، لیکن اس فیصلے کے پیچھے فروا تھی جو دن کو اسے اچھا خاصا سمجھا کے گئی تھی اور آگے بڑھنے کا مشورہ دیتے ساتھ سے نکاح کا کہہ گئی تھی۔ اس کی بات پہ سوچتے ہوئے انفال نے نکاح کی حامی بڑھ لی تھی، پر وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی، بہت مجبور۔ نرگس بیگم کی نظروں کو ابھی تک نہیں بھلا پا رہی تھی۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو جائیں گی پکے والا؟ وہ خود سے ہی سوال کرتی روتی۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ اس پنپتی نئی کومپل کو محسوس کرتی گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی جو بہت جلد اس دنیا میں آنے والا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کی ملاقات اس کی اپنی پرانی ٹیچر مس نورین سے ہوئی جو عالمہ فاضلے کا کورس کر چکی تھی۔ انہوں نے اسے گائیڈ کیا تھا کہ جس کے متعلق اس نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ تب تک عدت میں تھی جب تک بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ نہ ہی وہ کسی کے سامنے آ سکتی تھی نہ کسی نامحرم کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ انہی کی وجہ سے اس نے مزید اس بارے میں جانا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یہ معاشرہ، یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی بھی دین کو یاد نہیں رکھے ہوئے تھا، سب دنیا داری میں اسلام کو بھلا بیٹھے تھے، من چاہے فتوے لگا کے کچھ بھی کہہ دیتے تھے اور سن لیتے تھے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ لا علم تھی یا شاید اس معاملے میں اس نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہ تھا، لیکن اس سے بھول ہوئی تھی۔ اس نے وضو بنایا اور نماز ادا کرتے دعا مانگتے رو دی، اللہ سے معافی مانگی اور اپنے لیے ہدایت بھی۔ اس کا ہر عمل اپنے بچے سے جڑا تھا۔ وہ سب جو آج اس نے کیا اور کہا صرف اپنے بچے کو بچانے کی خاطر، ورنہ ساتھ سے کچھ بعید نہ کہ اس کے بچے کو بھی نقصان پہنچا دے۔ بیٹا میری جان، میں یہ سب صرف آپ کی خاطر کر رہی ہوں اور نہیں جانتی کہ صحیح کر رہی ہوں یا غلط، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ ساتھ جیسے انسان کی اصلیت سب کے سامنے لانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس کا مکروہ چہرہ اب سامنے آ جانا چاہیے۔ یا اللہ، مجھ سے ناراض مت ہونا، تو دلوں کا بھید خوب جانتا ہے۔ میں تن من دھن سے صرف یزدان کی ہوں اور رہوں گی۔ یہ وقت صرف یزدان کا تھا، اس کے لیے تھی، لیکن میں نے یہ فیصلہ لے لیا صرف اصلیت سب کے سامنے لانے کی خاطر۔ یا اللہ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بس میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ انفال نے آنسو پوچھے جائے نماز لپیٹی۔ ساتھ جو تم گھٹیا چال چل رہے ہو نا، ان سب سے باز آ جاؤ اور مزید مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکو اور میرے بچے کو کچھ نہ ہو، اس لیے تمہیں چپ کروانے کے لیے مجھے یہ طریقہ صحیح لگا۔ اب تم مطمئن ہو جاؤ گے، جب تک بچہ ہوتا کوئی گھٹیا چال نہیں چلو گے، کیونکہ جو تم چاہتے تھے وہ میں نے کر دیا۔ اب کچھ سکون ہوگا مجھے۔ انفال نے بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائی۔ مومن شاہ خود نہیں آ پایا تھا لیکن ڈرائیور کو بھیجا تھا فروا کو لینے، اور فروا نے اچھا خاصا شور کیا کہ وہ خود آئے گا تو ہی وہ جائے گی، اور پھر اس کے خاص ڈرائیور نے فروا کو مومن سے بات کروائی۔ اس نے اوکے کیا تو وہ جانے کے لیے مانی، لیکن اس میں بھی وہ غصہ تھی اور غصے میں وہاں سے نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ڈرائیور نے مومن کے لیے تعصب سے سوچا۔ وہ سرمد کا خاص ٹیم ممبر تھا اور مومن اس پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، جانتا تھا وہ اپنی جان پہ کھیل جائے گا لیکن فروا کو چوٹ بھی نہیں آنے دے گا۔ رات کی تاریکی پھیلتی چلی جا رہی تھی، سڑک پہ رواں دواں ٹریفک دیکھتی، وہ انفال کی باتوں کے متعلق سوچتی، ارد گرد سے بے خبر ہو چکی تھی کہ تبھی جھٹکے سے گاڑی رکی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی فوراً چوکنا ہوئی۔ ڈرائیور نے بنا جواب دی گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کیا لیکن نہ ہوئی۔ فروا پریشان ہوئی، روڈ بھی سنسان تھی۔ فروا کی چھٹی حس بیدار ہوئی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میم، کچھ بھی ہو جائے آپ گاڑی سے باہر نہیں نکلیں گی، میرے نکلتے ہی ڈور لاک کر لیجیے گا، میں چیک کر کے آتا ہوں۔ وہ فروا کو ہدایت کرتا خود باہر نکلا۔ کتنا لاپرواہ انسان ہے یہ ایس پی، اتنی رات گئی کسی انجان شخص کے ساتھ گاڑی میں بھیج دیا، خود نہیں آ سکتا تھا۔ فروا نے غصے سے مومن کو کالز کرنی شروع کر دی، اس کا نمبر ہی بن جا رہا تھا۔
ڈرائیور ابھی بھی گاڑی کا بونٹ اٹھائے اس کو چیک کر رہا تھا۔ فروا نے اوپر ہوتے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بونٹ بند کرتا چوکنا ہوتا مڑا کہ اسی لمحے کسی نے اس پر وار کیا۔ پہلا وار اسے زخمی کر گیا، لیکن اگلے وار تک وہ سنبھل چکا تھا اور جوابی حملہ کر کے خود کو بچاؤ کیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی۔ فروا نے دو آدمیوں کو اس کی طرف آتے دیکھا تو فوراً گاڑی کو لاک لگایا اور دل تھا کہ گھبرائے جا رہا تھا۔ وہ گاڑی کے شیشوں پہ زور زور سے ہاتھ مار کے بجا رہے تھے۔ فروا پیچھے ہوتی دبکی تھی اور سہم کے انہیں دیکھا۔ وہ ڈرائیور سجاول پہلے والے کا کام تمام کرتا، اس طرف آتا، ان کو پیچھے ہٹاتا، ان پہ وار کرنے لگا۔ اس کی گن گاڑی میں تھی اور وہ نہاتھا ہی ان سے لڑ رہا تھا۔ دو اور آدمی وہاں پہنچ چکے تھے اور اسی وقت ان میں سے ایک نے گن نکالتے سجاول کا نشانہ لیا جو نہاتھا ہی ان پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ گولی چلی، لیکن اچانک کسی نے وہاں پہنچتے وہ نشانہ خاطر کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فروا اپنی جگہ سن ہو گئی۔ وہ شخص چہرہ چھپائے ہوئے تھا، اس کی صرف آنکھیں ہی واضح تھیں۔ ایک بھی ان آدمیوں میں سے نہیں بچا۔ تھینک یو سر۔ سجاول اپنی بونٹ سے خون پہنچتا سرمد کے پاس پہنچا۔ تم ٹھیک ہو؟ سرمد نے اس کا کندھا تھپکا۔ یس سر، وہ مسکرایا تھا۔ جاؤ اس چڑیل کو گھر چھوڑ آؤ۔ اس کے طرز تخاطب سے سجاول مسکرایا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ فروا نے آگے ہوتے گاڑی کی لاک اوپن کر دیا۔ سجاول کی گاڑی میں بیٹھنے اور اسے لے جانے تک سرمد وہیں موجود رہا اور وہاں موجود ان لاشوں کو اپنی ٹیم ممبرز کو ٹھکانے لگانے کو بولا۔ کون تھا یہ شخص؟ فروا نے سجاول سے پوچھا۔ ہمارے دوست، خیر خواہ۔ سجاول کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ تم جانتے ہو ان کو؟ فروا کو کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ہاں۔ سجاول نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے ونڈ اسکرین پہ دیکھا۔ خاموش ہی رہا۔ فروا نے بھی مزید نہ کریدا۔ گھر آ چکا تھا۔ وہ اترتے ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو سجاول نے واپسی کے لیے گاڑی موڑی۔ وہ دن کا پولیس اسٹیشن پہ موجود تھا اور ابھی بھی اس کی خلاصی نہیں ہوئی تھی۔ اس پہ مزید الزامات لگ رہے تھے جن کا جواب دیتے دیتے وہ تھک گیا تھا۔ اسے دکھ اس بات کا بھی تھا کہ اس کے بابا بھی اس پہ شک کر رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے پولیس ڈپارٹمنٹ سے عجیب سی الجھن محسوس ہوئی۔ کیا اس کی ایمانداری، اس کی وفا کا یہ صلہ تھا کہ اسے دہشت گرد کی ٹیم کا حصہ تصور کیا جا رہا تھا؟ سر یہ نہیں سننے والے۔ وہ آج اس کے قریب آیا۔ جانتا ہوں جان بوجھ کے مجھے پھنسا رہے ہیں۔ مومن نے منہ پھیرا۔ اس وقت وہ کمشنر صاحب کے آفس کے باہر بیٹھے تھے۔ اندر ڈی آئی جی اور کمشنر صاحب اب مشاورت کر رہے تھے اور باہر بیٹھا مومن پیچ و داب کھا رہا تھا۔ سر، نوفل ان کی طرف بڑھا۔ مومن نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ بھابھی گھر پہنچ چکی ہے، دھیرے سے اطلاع دی تو اس نے سکون سے آنکھیں موندے سر ہاتھوں پہ گرایا۔ نہ جانے اور کتنی دیر اسے یہیں بٹھانا تھا۔ ان سے اب اسے کوفت ہو رہی تھی۔ آپ کو سر اندر بلا رہے ہیں۔ اس کا بلاوا آیا تو وہ اٹھتا ہوا اندر جانے بڑھا۔ ایک طرف کھڑا ہوا تو انہیں خاموش پاتا خود بھی ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ مسٹر مومن شاہ، آپ ایکسپلین کریں گے کہ اس دن آپ کے اور آپ کے پولیس آفیسرز کے علاوہ کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ ڈی آئی جی نے بہت سنجیدگی سے دریافت کیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر سے کہہ رہا ہوں، اس رات آپریشن میں میرے 3 آفیسر شامل تھے بس۔ مومن نے بھی اتنی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ڈی آئی جی نے کمشنر صاحب کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی نے مومن کو وہاں سے جانے کا بولا۔ مومن نے ایک نظر کمشنر صاحب کو دیکھا اور باہر نکلا۔ کیا ہوا سر؟ نوفل اور وحاج فوراً واپس آئے۔ میں گھر جا رہا ہوں لیکن معاملہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے۔ انہیں کوڈ ورڈ میں سمجھاتا وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پہ شک کیا جا رہا ہے۔ سرمد اور اس کی ٹیم کے بارے میں پوچھ گچھ جاری تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے سرمد اور اس کی ٹیم کو کیسے بچانا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا تو ایک غیر معمولی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ شاید ابھی سونے کے لیے جا چکے تھے۔ مومن نے گہرا سانس خارج کیا۔ سبھی کو اندازہ تھا اور عادی ہو چکے تھے اس کی روٹین سے۔ اپنی چیز وہیں صوفے پہ رکھے وہ وہیں باہیں پھیلا کے صوفے پہ بازو رکھ کے بیٹھ گیا اور آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ ماتھے پہ 2 انگلیاں رکھے وہ آنکھیں مندے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کمشنر جاوید صاحب کا ابھی بھی گھر آنے کا کوئی پلان نہ تھا اور ان کے لیے مومن زیادہ فکر مند تھا کیونکہ اس وقت ان پہ بھی کافی پریشر تھا۔ وہ خود پہ تو سہ سکتا تھا لیکن باپ پہ کیسے سہتا؟ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پانی کے طلب پہ وہ اٹھتا کچن کا رخ کر گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالی کہ غیر ارادی نظر ڈائننگ چیئر پر بیٹھے بلکہ بیٹھے بیٹھے سوئی فروا پہ جا ٹھہری اور پانی پینا بھول گیا۔ مطلب وہ اس کا ویٹ کرتی رہی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا ڈھانپا ہوا رکھا ہوا تھا۔ مومن نے پانی کی بوتل ایک طرف رکھی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس جا ٹھہرا جو ٹیبل پہ سر دھرے دنیا ما فیہا سے بے خبر سو رہی تھی۔ ایک چیئر گھسیٹ کے اس کے پاس جا بیٹھا۔
اور بہت فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ بلا کی کشش تھی، لیکن مومن نے استحقاق ہوتے بھی کبھی اس کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت یا تو لڑتے رہتے یا اپنے احساسات سے بھاگتے رہتے۔ آج مومن شاہ خود کو ان احساسات سے بچا نہ سکا اور بے اختیاری اپنی بیوی، اپنی محرم کو اپنے دل کے قریب تر کرتا اسے بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ نظروں کی تپش تھی کہ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور آنکھیں نیم واقعی۔ اس کی یوں بیٹھنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ آنکھیں کھولی تو سامنے ہی مومن شاہ نظر آیا۔ کچھ پل تو دماغ کو ہوش دلانے میں لگ گئے، پھر جھٹ سے دماغ جاگا تو احساسات بھی بیدار ہوئے۔ مومن بہت پافتگی اور سنجیدگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ فروہ اس سے بھی زیادہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے سیدھی ہوتی بیٹھی اور سامنے لگے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ فروہ نے لب بھیجے سلیپر پاؤں میں پہنے اور وہاں سے اٹھ کے جانے لگی کہ مومن نے اس کی کلائی تھام لی۔ فروہ نے شکوہ کلا نظر اس پر ڈالی اور دھیرے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ کھانا لگا دیا، کھلاؤ گی نہیں؟ مومن نے اس کے جاتے قدموں کو زنجیر کیا تو اس کی توسیع معنوں میں تب چڑھی۔ کہو تو نیوالے بنا کر تمہارے منہ میں ڈال دیتی ہوں، طنز بھرا جواب دیا تھا کہ مومن شاہ کے چہرے پہ دھیمے سے مسکان سج گئی اور اپنی جگہ سے سنجیدگی سے اٹھا۔ رہنے دو، بھوک مر گئی ہے، کہتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پہ سجے کھانے کو دیکھ فروہ کی آنکھیں جھلملا گئی۔ کتنی محبت سے اس نے یہ سب تیار کیا تھا۔ پروین آنٹی نے کتنا منع بھی کیا تھا کہ مومن کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں، کیا پتہ وہ لیٹ ہو جائے، لیکن یہ مانی۔ اب اپنی محنت کو یوں رائگاں جاتا دیکھ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ سب کچھ بے دلی سے سمیٹنے لگی۔ مومن کے انتظار میں اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اب بھوک بھی مر ہی گئی تھی۔ مرے قدموں سے وہ روم کے اندر داخل ہوئی۔ مومن کہیں نہیں تھا، لیکن باتھ روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ فروہ نے منہ بگاڑا اور بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مومن شاہ باہر نکلا تو فروہ کو بستر پہ کمبل تانے سوتے دیکھ ٹھٹکا، پھر سے اسے نظر انداز کرتا ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوتا، بال خشک کرتا انہیں سنوارنے لگا، خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا اور اپنے اوپر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ موبائل اٹھایا اور سرمد کو میسج کیا۔ اب کھڑا اس کو میسج کے رپلائی کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ اوکے کا سگنل دیتا تو یہ گھر سے نکلتا۔ فروہ پانی پینے کے لیے اٹھی تو مومن کو اتنا تیار دیکھ کے بری طرح چونکی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے پانی پینا بھول گیا، مطلب ایک تو وہ آیا اتنا لیٹ، اب پھر سے کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لب بھیجے وہ بنا جوتے پہنے اس کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مومن نے نظر کی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کمر پہ ہاتھ رکھی روایتی بیوی والا روپ لیے کھڑی اس کی خوشگوار حیرت میں ڈال گئی۔ ڈیٹ پہ؟ برجستہ جواب آیا۔ فروہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مومن کا سارا حلیہ بگاڑ دے، اس کا منہ نوچ لے۔ وہ کیسے اس کے ہوتے ہوئے رات گئے کسی اور کے پاس؟ یہ سوچ آتے ہی وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ غصے سے پلٹی اور بنا جوتے پہنے غصے سے باہر نکلی کہ اسے اچانک سے روم سے باہر جاتا دیکھ مومن کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ موبائل چھوڑ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ کوریڈور تک پہنچی ہی تھی کہ گھر سے باہر کی جانب اس کا رخ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے پیچھے سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ فروہ نے اس کے سینے پہ بازو رکھتے اپنا بچاؤ کیا۔ ڈیٹ پہ؟ اس کے انداز پہ جواب دیا تو مومن نے لب بھیجے اسے غصے سے دیکھا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، اس کا چہرہ اوپر کرتا۔ اسے ایک پل کو سہما گیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے، لگتا ہے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنی پرتپش سانسیں اس پہ چھوڑتا ماتھے پہ بڑھ ڈالے سرد لہجے میں بولا تھا، چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ آنکھوں کے کونے بھی نم ہوئے تھے۔ مومن نے بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اسے روم میں لے جا کے بیڈ پہ پٹکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روم اس وقت گھر میں موجود سب تماشا دیکھے۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ آگے بڑھ کر نمبر دیکھا، یس کا بٹن دبا دیا۔ بولو۔ مقابل میں نوفل تھا۔ انکل گھر کے لیے نکل گئے ہیں، معاملہ کافی حد تک سلجھتا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنی نگرانی میں گھر تک چھوڑ دو، مجھے اب اس پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ذرا بھی یقین نہیں رہا۔ مومن کے ماتھے پہ بل پڑے تو فروہ نے آنسو ضبط کرتے اس کی پشت دیکھی، جو اس سے اب لاپرواہ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ وہ اس بھی مومن شاہ تھا، اس کی نظروں سے کوئی دشمن بھی نہیں بچ سکتا تھا، تو یہ تو اس کی بیوی تھی۔ ڈونٹ وری سر، کبیر اور علی ساتھ ہیں۔ نوفل نے سرمد کی ٹیم کے بندوں کی بات کی تو وہ مطمئن ہو گیا اور کال بند کر دی۔ موبائل کو صوفے پہ اچھالتا وہ فروہ کی جانب مڑا، اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے گھور کے اسے دیکھا۔ فروہ، پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، جو مسئلہ ہو کمرے میں رہ کے سالو کرو، کمرے سے باہر نکلنے کی جرات بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھاتا اسے وارننگ والے انداز میں کہتا، سر تپا جھلسا گیا۔ جارحانہ انداز میں
اٹھتے اس تک پہنچی تھی اور پھر اس سے اس کی کالر تھامے وہ بھپری شیرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہوتی۔ مسٹر ایس پی مومن شاہ، مسٹر ایس پی مومن شاہ، تم بھی کسی بھول میں مت رہنا۔ اگر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی جرت کی نا، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ اس کا جنونی انداز دیکھتا وہ اس کے الفاظ میں کھوسا گیا۔ وہ ایک بار بھی خود سے اس کے قریب ہوتی اس کے جذبات جگا گئی۔ السلام علیکم، کیا خیال ہے مومن اینڈ فروا اسپیشل قسط ہو جائے؟ ہر قسط کو پڑھتے کامنٹ بھی کیا کریں اور فیوریٹ ڈائلاگز بھی لکھا کریں۔